RNA کے سبھی ناظرین کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوص برا سلام پہنچے۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہیں لے کر پروگرام ہماری وراثت۔ ہماری وراثت کے ہر شمارے میں ہم مختلف سیاحتی، ثقافتی اور تمدنی مقامات کے بارے میں جانکاری پہنچاتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون ملتا ہے ڈون انٹرنیشنل اسکول، بٹ کالونی، سنگھ پورہ، پٹن کا۔ ڈون انٹرنیشنل اسکول ایک ایسا منفرد اسکول ہے جہاں مروجہ تعلیم دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم مینجمنٹ کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی نئی نسل تک اور اپنے لوگوں تک اپنے سیاحتی اور تاریخی مقامات کی جانکاری پہنچائیں۔ تو ہمارے ہر ایپیسوڈ میں ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم مختلف مقامات کی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی جگہ پر چلتے ہیں جو جگہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جموں و کشمیر کو قدرت نے آبی ذخائر سے مالا مال کیا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو کشمیریوں یا جموں کشمیر کے لوگوں کے حصے میں آئی ہیں۔ ناظرین، ہم آج چلتے ہیں وولر جھیل کی سیر پر اور آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ساتھ۔ وولر جھیل کی سیر کریں گے، آپ تک پہنچائیں گے وولر جھیل کے بارے میں ضروری جانکاری، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا، جس کا تعاون کرتے ہیں ڈون انٹرنیشنل اسکول، بٹ کالونی، سنگھ پورہ، پٹن۔ تو آئیے چلتے ہیں وولر کی سیر کے لیے۔ ہرمکھ پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع شہرہ آفاق وولر جھیل 200 کلومیٹر کے احاطے پر محیط ہے۔ جھیل کی اوسط لمبائی 24 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی اوسط چوڑائی 10 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تاہم جھیل کی لمبائی اور چوڑائی موسم کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 14 میٹر تک بتائی جاتی ہے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں RNA کے پروگرام میں، جو ہمارا پروگرام سیریز چل رہا ہے ہماری وراثت کے نام سے۔ تو ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو ہماری ثقافتی وراثت ہے اس کی معلومات ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ یہاں پر آس پاس کے ایک علاقے میں ہی رہتے ہیں، کیا اہمیت ہے اس وولر کی؟ سب سے پہلے RNA کا بہت بہت شکریہ کہ ان کا یہ ایک انیشیٹو ہے کہ وولر کو لوگوں کے سے انٹروڈیوس کرائے، جی، کیونکہ وولر تو سالہ سال سے یہاں پہ ہے، لیکن اس کی جانکاری شاید اس طرح سے لوگوں کو نہیں ہے۔ اور آج جب آپ لوگوں کے سامنے اس کا منظر پیش کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ہی نہیں بلکہ یہاں کے ہر ایک شخص کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ پیدا ضرور ہوگی۔ جی، آپ نے پرکھوں سے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا شہر کبھی قائم تھا، جی، آباد تھا یہاں پہ ایک شہر، لیکن وقت ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہے، اور میرے سامنے یہاں پہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے۔ مطلب کہ ایک تو یہ دو ڈسٹرکوں کو جوڑنے کا ایک پل بھی ہے۔ اور جب آپ تاریخی پس منظر میں جاؤ گے تو دس واز دا ون آف دا ٹرانسپورٹیشن چینلز یوزڈ بائی آور انسسٹرز فار ٹرانسپورٹنگ فوڈ گرینز اینڈ ادر کمیڈیٹیز فار دا پبلک۔ یعنی اس میں آبی ٹرانسپورٹ جسے ہم آبی ٹرانسپورٹ ہے نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، جب آپ وولر کو دیکھو گے تو پانی تو میٹھا پانی تو یہ فراہم کر ہی رہا ہے۔ اگر آپ سامنے دیکھو گے وہاں پہ وہ فلٹریشن پلانٹ ہے، وہاں سے پانی لفٹ ہو رہا ہے، اور PHE ڈپارٹمنٹ اور پورے سوپور علاقے کو، زنگیر علاقے کو یہ فریش پانی دے رہا ہے، اور اس کا ایکسٹینشن بھی چالو ہے۔ اور یہاں اگر آپ بانڈی پورہ میں دیکھو گے کہ یہاں بھی بہت ساری اسکیمز انہوں نے آپریٹ کی ہے سو دیٹ دی فریش واٹر جو لوگوں کو سرو ہو جائے۔ روزگار کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی اسٹیٹ کی اکانومی کو امپروو کرنا ہے، اگر اس علاقے کے لوگوں کا سٹیٹس ہمیں اپ لفٹ کرنا ہے، تو اس وولر کی طرف گورنمنٹ کی توجہ جانی چاہیے۔ حالانکہ گورنمنٹ کی توجہ گئی ہے، لیکن اس پیس پہ کام نہیں چل رہا ہے جس پیس پہ چلنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھنے والوں کو اس کا ایک منظر دکھائیں گے، جنہوں نے ڈل دیکھا ہے، بولیوارڈ دیکھا ہے، تو وہ بولیوارڈ کو بھول جائیں گے۔ جنہوں نے بامبے کا میرین ڈرائیو دیکھا ہے تو وہ میرین ڈرائیو کو بھول جائیں گے۔ تو یہاں پہ ٹورزم کے لیے بہت سکوپ ہے۔ یہاں پہ ٹورزم کا ایک بہت بڑا سیکٹر ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو نہ صرف لوکلز کو بلکہ
ہم اس پورے علاقے کے لیے ایک پوچھ ہو سکتا ہے۔ جھیل کے کناروں پر ایک طرف سے بانڈی پورہ کے کچھ علاقے آباد ہیں، جبکہ دوسری طرف سوپور اور سنگراما کے علاقے واقع ہیں۔ سطح سمندر سے کم و بیش 1580 میٹر کی بلندی پر واقع یہ جھیل خوبصورت فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں حد نظر تک پھیلی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وولر جھیل زمانے قدیم کے ستیسر کا ایک حصہ ہے جو آج تک اپنی آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے۔ آج تک کئی قلمکاروں، شاعروں اور تاریخ دانوں نے اس خوبصورت جھیل کی خوبصورتی اور اس کے دلربا نظاروں کو الفاظ کا لباس پہنایا ہے۔ آپ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس وولر جھیل کی، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ماضی کے مقابلے میں آج کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، ماضی کے مقابلے میں تو اوبویسلی بہتر صورتحال ہے، کیونکہ اگر آپ 2012 سے پہلے کی بات کریں گے تو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو وولر کتنا ہے، کہاں پہ ہے، اس کی باؤنڈریز کہاں پہ ہے۔ جب سے وولر کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ اس کی ڈیمارکیشن کی کہ ایگزیکٹلی وولر ہسٹوریکلی کہاں پہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا، اس کی باؤنڈریز کے فزیکل باؤنڈری پلس تک آلموسٹ 1159 باؤنڈری پلس جو جیو ٹیگڈ بھی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی انکروچمنٹ یا کوئی بھی اس کو ہٹائے تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ 3-4 سال پہلے کی بات کریں گے، وولر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن جب سے پریزنٹ ڈسپنسیشن آئی ہے تو کام شدمت سے جاری ہے، خاص کر ٹورزم اسپیکٹ سے، کنزرویشن اسپیکٹ سے یا ریسٹوریشن اسپیکٹ سے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو پہلے کی حالت پہ اور ابھی کی حالت میں کافی سدھار ہے۔ ماحولیاتی اور سیاحتی اعتبار سے وولر جھیل کی اہمیت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ جہلم دریا کے اندر جب بارشوں کے موسم میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وولر ہی اضافی پانی کو اپنی وسعتوں میں سمیٹ کر سیلابی صورتحال سے نجات دلاتا ہے۔ جو دیکھنے میں آیا کہ ایک عام ٹورسٹ کو 3 دن کے بعد میں ہی کشمیر میں کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلا دن وہ سون مرگ جائے گا، دوسرا دن وہ گلمرگ جائے گا اور تیسرا دن وہ پہلگام جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی بات کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد میں یا اپنے ہوٹل کے اسٹاف سے یا اپنا ٹیکسی اسٹاف سے، تو کہتا ہے یہاں پہ کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارا ریسرچ تھا کہ وولر ایک بہت ہی بڑھیا فریش واٹر لیک ہے، تو ہمارا بہت کوشش تھا کہ ہم اس کو دیکھا جائے اور بہت محنت کے بعد میں ہم یہاں تک پہنچ پائے۔ اپنا ریسرچ کیا اور آپ نے اس وجہ سے یہاں پر پہنچ پائے؟ جی، میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، ابھی 66 سال میرا عمر ہے، اور میں گورنمنٹ میں بھی بہت سینئر پوزیشن میں رہا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی میں ایز کنسلٹنٹ بہت رہا ہوں۔ اب فور دا لاسٹ 3 ایئرس میں گھومتا ہوں اور ریسرچ کر کے ہی گھومتا ہوں۔ قریب 30 کنٹری میں گھوم چکا ہوں اور اپنے دیش میں بھی ساؤتھ تو بہت ہی گھوما ہے۔ ابھی یہ کاشمیر یا نارتھ کچھ کہہ لیجئے، ابھی پہلی بار شروعات کیا میں کاشمیر میں دوسری بار آیا ہوں۔ جی، تو جب آپ یہاں پر پہنچے وولر کے کنارے پر، ایک پہلی نظر میں یہ جھیل کیسی لگی آپ کو؟ میرے کو وہی یاد آ گیا جو میں نے کئی بار سنا اور کئی بار لکھا ہوا بھی دیکھا کہ دنیا میں اگر کہیں سورگ ہے تو یہیں پر ہے۔ ابھی لاسٹ 1 منتھ پہلے ہی میں اسپین میں تھا قریب 15 دن کے لیے، اس سے 15 دن پہلے میں پورتگال میں تھا قریب 20 دن کے لیے، ابھی ملیشیا میں تھا، لیکن ایسا میرے خیال میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ یہ جھیل مہاجر پرندوں کی ایک آماجگاہ کے طور پر بھی کافی مشہور ہے۔ یہاں ہر سال اطراف و اکناف سے مہاجر پرندے آ کر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وولر جھیل سے آس پاس کے لوگ سنگاڑے نکال کر اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ آبی وسیلہ مچھلی پالن کے لیے بھی موزوں اور مناسب ہے اور یہاں سے مچھلیاں پکڑ کر لوگ آس پاس کے علاقوں میں فروخت کرتے ہیں۔ ہماری وراثت کے اس سلسلہ وار شو میں آج بات ہو رہی ہے وولر کے بارے میں۔ اس پروگرام کو آج تک آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے ڈون انٹرنیشنل اسکول، بٹ کالونی، سنگھپورہ پٹن کا، جن کا پیغام ہے کہ اپنی وراثتی، ثقافتی اور سیاحتی اعتبار سے جو ہماری اہم مقامات ہیں، جو ہماری اہم جگہیں ہیں، ان کے بارے میں جانکاری نئی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ خیر، یہاں پر کچھ نوجوان ہیں، اس آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے، یہاں پر اپنے بوٹ ڈالے ہیں پانی میں اور وہ بھی راہیں دیکھتے رہتے ہیں ٹورسٹس کی۔ ایسے ہی ایک نوجوان ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔
السلام علیکم جناب. السلام علیکم جناب. تُہُنٛد اسمِ شریٖف سر مےٚ حظ چھُ ناو غلام حسن بٹ حظ. أسۍ چھِ روزان ییٚتہِ زیٖرِ منٛز اَتھ ناو بنٛگلادیش زیٖرِ منٛز بنٛگلادیش حظ. اچھا یہِ چھُ یہِ زِرمَس یُس تُہۍ وَنان چھُو یہِ چھُ ییٚتہِ وَلرٕکِسٕے کِنارَس پٮ۪ٹھ بِلکُل سر ساروی گامو کھۄتہٕ چھُ یِہوے نزدیٖک حظ یُس وَلرٕ کِس بیکَس سۭتۍ چھِ بِلکُل کینٛہہ پھٕٹَن ہٕنٛز دوٗری چھِ اَسہِ وَلرَس تہٕ اَسہِ سٲنِس گامَس حظ. وۄلُر چھُ ماننہٕ یِوان کہِ یہِ چھُ واریاہَن لوٗکَن خاص کر یِم زَن أنٛدۍ پٔکۍ یَتھ روزان چھِ یہِ روزگار دِوان. یہِ چھا حقیٖقت کَمہِ قٕسمُک روزگار؟ بِلکُل سر اگر وٕچھو یہِ حظ چھِ دِوان واریاہ لوٗکَن روزگار تقریٖباً چھِ لُکھ لَچھ ایبو چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ پَلان حظ. خاص کر یُس یَتھ منٛز فِشَر مین چھِ ساروی زیادٕ چھِ زیادٕ فِشَر مین گاڈَن ہِنٛدۍ. بیٚیہِ یُس چھِ یَتھ منٛز یُس یہِ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ گٲر چھِ گٲرۍ تہِ چھِ نیران واریاہ یَتھ منٛز واریاہ مٮ۪قدارَس منٛز چھِ نیران گور. بیٚیہِ اوس یَتھ منٛز نَدُر مگر 2014 پٮ۪ٹھ بدقٕسمتی سبب گوٚو سُہ سہلاب پَتہٕ گوٚو سُہ بِلکُل ختم حظ. تہٕ وۄنۍ چھِ یِہوے زیادٕ تر چھِ یَتھ منٛز یِہوے مطلب اکھ چھُ گور حظ بیٚیہِ چھِ گاڈَن ہُنٛد یَتھ منٛز مطلب وٕنکیٚس حظ پیداوار. گاڈَن ہُنٛد تہٕ گوٚو تھوڑا پیداوار کَم حظ. بِلکُل تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ اکھ یہِ مےٚ وٕچھ ییٚتٮ۪تھ تُہُنٛز یہِ چھِ تُہُنٛز ناو یہِ چھُ تۄہہِ پَنٕنۍ ناو حظ. اہن حظ سر بِلکُل یہِ بَنٲو اَسہِ پَنٕنۍ تۄہہِ حظ. کیٛاہ آو دٮ۪ماغَس منٛز کُس آیڈیا آو کہِ تۄہہِ پَزِ ییٚتٮ۪تھ ناو تھاوُن تہٕ اَمہِ تَل روزگار کَماوُن؟ ایٚکچُؤلی ٲسۍ یور تھوڑا کانٛہہ نفر اوس یِوان یور سُہ اوس وٕچھان پَتہٕ ییٚتہِ اوس یِوان اوس پَتہٕ اوس نیران بیٚیہِ سُہ واپَس. دٮ۪ماغَس منٛز آو اَسہِ تہِ تہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ ترٛوو اَسہِ دوٚپُکھ نہ تُہۍ بَنٲیِو شِکارا بَنٲیِو تُہۍ. پَتہٕ تُل مےٚ اَکھ اِنِشیٹِو نیوٗ مےٚ تہٕ مےٚ بَنوو اَکھ شِکارا اَکھ یَتھ لٔگۍ تھوڑا پونٛسہٕ. البتہٕ مےٚ باسان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ بَنوو تَتہِ پٮ۪ٹھ لٔگۍ تھوڑا یور لُکھ یِنۍ تہِ کیٛازِ یہِ چھُ گوٚمُت لُکَن منٛز تہِ ییٚتہِ سا چھُ مطلب بوٹ سہوٗلیت تہِ چھِ ییٚتہِ چکر چھِ کرناوان باقٕے چیٖز اَندر تہِ وۄنۍ ہٮ۪کان چھِ گٔژھِتھ اور بیٚیہِ تہِ بَنٲیِکھ ییٚتہِ بیٚیہِ تہِ اکھ زٕ بوٹ چھِ ییٚتہِ بوٹ 2-3 چھِ ییٚتہِ. بِلکُل سر یَتھ چھُ ناو وَلُر ایٚکٕسپرٛیس گۄڈٕنیتھ کوٚر مے سٹاٹ حظ. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ بوٹ بَنووُ تَمہِ پَتہٕ آوا ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانَن ذہنَس منٛز کہِ اَسہِ تہِ پَزِ بوٹ بَناوُن تہٕ ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کو روزگار کَمٲوِتھ. بِلکُل سر وٕنکیٚس چھِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ کران یَتھ منٛز اَصٕل تَنہٕ وُکما تہٕ باقٕے ییٚتہِ کیو لُکو بَنٲے یِم بوٹ ووٹ ییٚتہِ گٔیہِ 2-3 بوٹ چھِ بیٚیہِ تہِ چھِ تیار گٔمٕتۍ اَمہِ خٲطرٕ مطلب وۄنۍ چھِ یِژٕے حظ گُزٲرِش چھِ سٲنۍ ٹوٗرِسٹ گٔژھۍ یور یِنۍ کیٛازِ تَمہِ چھِنہٕ ٹوٗرِسٹ چھِنہٕ یِوان تَمہِ آیہِ یور کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ یِنۍ گٔژھۍ یِتھ پٲٹھۍ ڈل لیکَس منٛز چھِ یِوان باقیَن جایَن چھِ یِوان. وُلر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے بلاک آفیسر جناب ریاض احمد صاحب ان سے کچھ مزید جانکاری لیتے ہیں وُلر کے بارے میں. ریاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں RNA میں. ویلکم. آپ ہمیں اس وُلر کے بارے میں بتائیے کہ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کی سب سے بڑی جھیل ہے تو اس کا ایریا کتنا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے اس ایریا کی؟ جی جموں کشمیر کا یعنی اسے ایشیا کا یہ سب سے بڑا جھیل مانا جاتا ہے. اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے 134 اسکوائر کلومیٹر. تو اس کو فریش واٹر لیک کے طور بھی جانا جاتا ہے. اس سے یہ دنیا میں مشہور ہے. آپ جس مقام پر ہے آپ کو اس کی وہ پیورٹی واٹر میں ابھی ویزیبل دکھائی دیتی ہے, دور سے دکھائی دیتی ہے. اس میں دو رائے کی بات نہیں ہے. ٹورسٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خاص کر اس ٹورسٹ سیزن میں جو ابھی شروع ہوا ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہم پچھلے 3-4 سالوں سے یہ مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر شکارا نہیں تھا. پہلے ہم نے یہاں پر شکارا انٹروڈیوس کیا. ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے 2 شکارا یہاں پر انٹروڈیوس کرائے. ہم نے جو فزیکل ورکس یہاں پر کرنی تھی اس کے لیے بھی ہمیں بوٹس کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے جو بوٹس بنائے وہ ہم نے شکارا پیٹرن ان کو ہم ریموو کرتے تھے کام کے وقت. جو ہمارا آپریشنز جہاں پر چل رہے ہیں بہت سارے اس وقت اس استعمال میں کرتے تھے, لیکن جب کوئی وزٹر آتا تھا تو اس کو ہم شکارا پیٹرن پہ لے کے جاتے. اس سے لوگوں میں تھوڑی سی رجحان بڑھ گیا. اس وقت یہاں پر 5-6 شکارا انٹروڈیوس کرائی ہے ہم نے تاکہ جو کوئی یہاں پر آئے وہ اس کے اندر جا کر اس کی سیر کرے, اس کو یہ فیسلٹی ملے اور یہاں کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائے. جھیل کے شمال مغربی کنارے پر ہرمکھ پہاڑ کی ایک چوٹی پر حضرت بابا شکور الدین صاحب کی زیارت واقع ہے. یہ زیارت گاہ دور دور سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے سکون اور راحت کا سامان فراہم کرتی ہے. حضرت بابا شکور الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی بلند پایہ ولی کامل اور نیک سیرت انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حیات کے دوران لوگوں کو امن, بھائی چارے اور محبت و اخوت کی تعلیم دی ہے. ابھی اس وقت کیا کیا پروجیکٹس جاری ہیں وولر جو کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے کون سے پروجیکٹس عملا رہی ہے اس جھیل کی شان رفتہ کی بحالی کے لیے؟ سب سے پہلے جو ہمارا فوکس تھا وہ تھا ڈیمارکیشن جو ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم اسی کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں ان فارم آف اے پرماننٹ بانڈ جی, تاکہ فیوچر میں جو بھی انکروچمنٹ کی پاسبلٹیز ہوئے وہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. سیکنڈ جو ہمارا امپورٹنٹ ہے ریسٹوریشن, جو ہمارا کرٹیکلی سلٹڈ اپ ایریا ہے وولر کا, جہاں پہ ہمارا وولر میں پانی کا جو ہولڈنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے اس کو ریسٹور کرنا.
तो उस सिलसिले में हमने ऑलरेडी 5 स्क्वायर किलोमीटर क्रिटिकली सिल्टेड अप एरिया जो है रेस्टोर किया है, जो बानियारी साइड में है, जो आप देख सकते हैं बानियारी साइड में। तो उसके अलावा भी हमने और एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है 1.85 स्क्वायर किलोमीटर को रेस्टोर करने के लिए, जो अभी सैंक्शन होने वाला है MOEF से। दूसरी जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने, अगर आप देखेंगे अभी भी नेसेंट स्टेज में है टूरिज़्म यहाँ पे वुलर में, ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज़ जस्ट एट इट्स बिगनिंग। तो उसके डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है, पहले एक वुलर वॉकवे का प्रोजेक्ट, जो एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है नाजनाला टू बानियारी तक, और उसी के फेजिंग कर करके वो आगे चलेगा। वो एक मेगा प्रोजेक्ट है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमने इसके बोर्ड वॉक्स बना रहे हैं, वो बर्ड वॉच टावर्स बना रहे हैं, और बर्डिंग को डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोकल भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि लोकल स्टेक होल्डर्स का बड़ा इसमें रोल होता है। तो हम चाहते हैं कि लोकल भी इन्वॉल्व हो और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जी